نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدقت یا رب العالمین۔ آج کا میرا درس، میری معروضات اور میری گزارشات ان کے مخاطب اہل سنت ہیں۔ میں اہل سنت کو دعوت فکر اور دعوت شکر پیش کرتا ہوں۔ شکر کس بات پر کہ اہل سنت ہونا اللہ رب العزت کے فضل و احسانات میں سے، بے حد و بے شمار انعامات میں سے ایک فضل ہے، ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فضل و احسان کیا، بن مانگے بغیر کسی اپلیکیشن درخواست کے انہیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر ہم پر خصوصی فضل و احسان ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا بغیر مانگے، اور پھر ایسی شریعت دی جو آخری شریعت ہے، قیامت تک چلنے والی شریعت ہے، اور آسمانی کتابوں میں سے ایسی کتاب ہمیں نصیب فرمائی جو ما قبل کی ساری کتابوں کی ناسخ ہے اور خود قیامت تک محفوظ ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باقی بھی اگر شمار کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں، لا تحصوها، تم گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اہل سنت ہونا بھی ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص و اشارات سے یہ بات واضح ہے کہ اس دور میں اہل سنت ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہی جماعت ناجی جماعت ہے، جنتی جماعت ہے۔ باقی سارے فرقے ضال و مضل ہیں۔ اگر کوئی اہل سنت ہونے پر شاد و مطمئن و خوش و خرم ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہ اسے کوئی کہے تو سنی ہے، تو اہل سنت ہے، اس پر اس کا دل کھل جائے، باغ و باغ ہو جائے، خوش و خرم ہو جائے۔ اور اسے کوئی کہے تو رافضی ہے، تو شیعہ ہے، تو ناسبی ہے، تو خارجی ہے، یا باقی باطل فرقوں کی طرف نسبت کرے، اسے قلق محسوس ہو، تنگی محسوس ہو، وہ اسے اپنے لیے گالی تصور کریں، اور اسے اگر کہا جائے تو سنی ہے، تو اہل سنت ہے، اور اس پر اس کا دل خوش ہو جائے، تو اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت گھروں میں پیدا کیا، پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اہل سنت سے منسلک بھی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شماروں فضل و احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتا کوئی بھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اہل سنت ہونا بھی ہے۔ لیکن اہل سنت ایک ہے حقیقی معنوں میں ہونا، یہاں سے بات آگے توجہ سے تھوڑی سی، ایک ہے حقیقی معنوں میں اہل سنت ہونا کہ میں اہل سنت ہوں یا اہل سنت بنا پھرتا ہوں، تو سنی ہے یا سنی بنا پھرتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں اہل سنت ہے تو پھر تو شکر بنتا ہے، اور اگر اہل سنت بنا پھرتا ہے، سنی بنا پھرتا ہے، تو پھر دعوت فکر بھی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کہیں اس کے سنہری جالوں میں ہم پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں کہ وہ ہمیں شاد و مطمئن رکھا ہوا ہے کہ تم بس مطمئن رہو، تم سنی ہو، تم ناجی ہو، تم بہترین فرقہ ہو، تم پاس ہو جاؤ گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سنی بنے پھرتے ہوں، حقیقت میں سنیت سے کوئی لین دین تعلق رشتہ نہ ہو، اور اہل سنت برائے نام ہوں۔ اب پہچان کیا ہے اہل سنت کی؟ پاک و ہند میں 3 بڑی جماعتیں ہیں جو خود کو اہل سنت ڈکلیئر کرتی ہیں، اہل سنت کہلوانا خود کے لیے خوشی محسوس کرتی ہیں۔ 3 بڑی جماعتیں، ایک علماء بریلوی، ایک علماء دیوبند، اور ایک علماء اہل حدیث۔ یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں، اور ان کے اندر جتنی ذیلی تنظیمات اور ان کے آف شوٹس اور جتنے گروہ ہیں جو خود کو اہل سنت کہلوانا پسند کرتے ہیں، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں۔
اب میں ان میں سے کسی کو ڈگری نہیں دے سکتا کہ فلاں اہل سنت ہے اور فلاں نہیں ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کسی اور کے پاس یہ منصب، یہ عہدہ، یہ ڈگری، یہ حیثیت، یہ اتھارٹی کسی کے پاس ہے کہ فلاں کو کہے کہ جی تو فلاں اہل سنت سے خارج ہے اور فلاں داخل ہے۔ آج کل ایک یہ بھی پیڑ ہے اور ساتھ پیڑ بھی ہے مفتیوں کے پیٹ میں، سب کی بات نہیں کرتا۔ علماء کرام، مفتیان اعظام، یہ انبیاء کے وارث ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن بعض مفتیوں کو بیچارے برائے نام مفتی ہوتے ہیں، روزانہ پیٹ میں پیڑ ہوتی ہے، فتویٰ آیا ہوتا ہے کہ جی فلاں اہل سنت سے خارج، فلاں اہل سنت سے خارج، فلاں اہل سنت سے خارج، جیسے اس کے باپ کی جاگیر ہو اہل سنت۔ مفتی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، جب ڈالے پہ زور آتا ہے، ابھی تو فتویٰ آپ کا اپنی جماعت کے اندر، اپنے فرقے کے اندر، جیسے دیوبند کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، بریلوی کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، اہل حدیث کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، جب کوئی مسئلہ نہ ہونا تو ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی ہوتی ہے، جب مسئلہ ہو تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑا مسئلہ آ جائے، کوئی رافضی، کوئی غالی شیعہ مقدسات پر ہاتھ صاف کرے تو پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی اہل سنت مان لیتے ہیں۔ اندر کے گروہ تو مانتے ہی مانتے ہیں، یہ بڑے بھی ایک دوسرے کو اہل سنت ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ پھر مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اہل سنت کا متفقہ یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، مسئلہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو میں۔ تو یہ فتویٰ دے کر کسی کو نکال دینا اہل سنت سے، یہ کوئی باپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ زور سے کوئی کھانسے بھی تو مفتی کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ وہ ایک ترمیم کے ساتھ ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے مفتیوں کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، آج کل کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو ایک کوڑی کے ملتے ہیں تین تین، ٹکے ٹکے فتویٰ۔ آج کل کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو ایک کوڑی کے ملتے ہیں تین تین، رب نے انہیں ڈھیل دے کر یہ کہہ دیا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو فتوے نہیں داغنے چاہیے ایک دوسرے پر۔ پاک و ہند میں یہ تین بڑی جماعتیں ہیں، اب ان تینوں سے میری گزارش یہ ہے کہ میں کسی کو ڈگری نہیں دیتا کہ فلاں اہل سنت ہے اور فلاں اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت اپنے دل سے پوچھیں آپ ہیں یا نہیں ہیں، آپ سنی ہیں یا سنی بنے پھرتے ہیں، آپ اہل سنت ہیں یا اہل سنت بنے پھرتے ہیں۔ دل کے سامنے اپنی ساری زندگی پیش کریں، پیدائش تا موت، صبح تا شام، صحت تا تندرستی، سر تا پا، رہن سہن، اٹھک بیٹھک، غم خوشی، شادی بیاہ، فوتگی، بے و کاروبار، گھر بار کی زندگی، بازار کی زندگی، یہ اپنے دل کے سامنے پیش کریں۔ اپنا عقیدہ، نظریہ یہ اس کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ یہ میرا عقیدہ، یہ میرا نظریہ، یہ میرے اعمال، یہ میری وضع قطع ہے۔ کیا میں سنی ہوں یا سنی بنا پھرتا ہوں؟ خدا گواہ ہے، یہ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے بتا دے گا دل کہ تو سنی نہیں ہے، سنی بنا پھرتا ہے، یا بتا دے گا کہ ہاں تو مطمئن رہے تو سنی ہے۔ سارا اس دل کے سامنے پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری ساری رہن سہن وضع قطع اسلام کے سنت کے خلاف ہو اور ہم کے ہم سنی ہیں، تو صبح سے شام تک اگر ہم تسبیح پر مالا بھی جپیں نا، میں سنی، میں سنی، میں اہل سنت، میں اہل سنت، اور تو اہل سنت سے خارج، تو اہل سنت سے خارج، تو اس کا چندہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ ہمارا دل ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو سنی نہیں ہے، سنی بنا پھرتا ہے۔ اپنا رہن سہن، اپنا ایمان، نظریہ، عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بنا، پھر سنی بنے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تین بڑی جماعتیں ہیں، ان کے تینوں کے بزرگان دین سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب کا مشترکہ دشمن شیطان ابلیس ہے، کہ کہیں اس نے ہمیں الجھا کے سنہری جالوں میں پھنسایا ہوا نہ ہو کہ تو مطمئن شاد و باد رہے کہ تو سنی ہے، بس تو پاس ہو جائے گا، تو ناجی ہے، نجات پا لے گا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ کہیں اس جال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری ساری زندگی پیدائش تا موت سنت کے خلاف ہو، عقیدہ نظریہ سنت کے خلاف ہو، عمل سنت کے خلاف ہو، تو پھر ہم برائے نام سنی نہ ہوں۔ ایسا سنی ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصلی دشمن پر نظر رکھیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ اپنی شادی، اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو،
تو پھر جا کے ہم سنی ہوں گے، ایک بات۔ اور دوسری چیز علامت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے، کہ بندہ تلاش کرنا چاہے کہ اہل سنت کی کون سی علامت ہے، تو جو ادلہ اہل سنت ہیں اپنے لیے کوئی کافی وافی سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم ہوتا ہے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، استاد پڑھاتا ہے، شاگرد پڑھتا ہے، کتاب کھلی ہے، اصول کی کتابیں ہیں، وہاں پر اہل سنت کی ادلہ، نشانیاں، علامات بتائی جاتی ہیں کہ اہل سنت کی ادلہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا قرآن، دوسرے نمبر پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تیسرے نمبر پر اجماع امت۔ یہ تین ادلہ اصولی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت، قدوسی جماعت، صحابہ کرام یا خیر القرون کا اجماع۔ اس کی بڑی اتھارٹی ہے، یہ بڑی حیثیت کی چیزیں ہیں تینوں۔ یہ ہم کتاب میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، شاگرد بھی پڑھتے ہیں، ہم خود بھی پڑھے ہیں، کتاب میں یہی کچھ ہے۔ اگر آئندہ کی زندگی میں بھی اگر ہم انہی تین اصولوں کو لے کر چلتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا اعزاز ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم صرف کلاس کے اندر پڑھا ہے، پڑھایا ہے، شاگرد نے پڑھا ہے، استاد نے پڑھایا ہے، کتاب کے اندر پڑھا ہے، باہر نکل کے ہم نے اپنے اپنے بزرگ پکڑ لیے ہیں، اپنے اپنے مرشد اور پیر پکڑ لیے ہیں، اپنی اپنی جماعت اور فرقے کے علماء کو پکڑ لیا ہے کہ جی ہمارے فلاں بزرگ ہیں، فلاں فلاں ہے، فلاں، یہ سارے بزرگ قابل قدر، قابل احترام ہیں، لیکن حجت اور دلیل تین چیزیں اہل سنت کی اصول میں، اور چوتھی چیز فروعی مسائل، ظنی مسائل، اجتہادی اور فقہی مسائل میں چوتھی تقلید ہے، یا کسی مجتہد کے مفتابی اقوال ہیں، ہر قول نہیں، مفتابی اقوال، کسی مجتہد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کوئی بھی ہو، اجتہادی مسائل میں، فقہی مسائل میں، یہ چوتھی دلیل ظنی ہے، قطعی نہیں، تین قطعی ہیں۔ اگر ہم انہیں ساری زندگی لے کر چلتے ہیں تو الحمدللہ ہم سنی ہیں اور اہل سنت ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں، باہر نکل کے ہمارا اندر کا کلاس کا ماحول، کتاب پڑھتے پڑھاتے ہوئے ماحول اور ہوتا ہے، باہر نکل کے ہم معاشرے کے مجبور ہو جائیں، ہمارے پاؤں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں، زنجیریں پڑ جائیں، استاد کی، میرے استاد کا نظریہ یہ ہے، میرے پیر و مرشد کا عقیدہ یہ ہے، میرے استاد کا عمل یہ ہے، میرے پیر و مرشد کا عمل یہ ہے، میری برادری کی خوشی اس طرح ہے، میری برادری کا غم اس طرح ہے، تو ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیں، ادلہ اہل سنت کو چھوڑ دیں، اعمال اہل سنت ما قبل اسلاف کے اعمال کو، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اور صرف شاد و مطمئن رہیں اور یہ سنی ہے سنی ہے سنی ہے، تو اس سنی ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، ہم شیطان کے سنہری جال میں پھنسے ہوئے ہیں پھر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اہل سنت ہیں، علماء کرام، بزرگان دین، یہ قابل قدر شخصیات ہیں، لیکن قابل اتباع یا قابل حجت اور دلیل جو ہیں وہ ادلہ اہل سنت متعین ہیں، ان کو لے کر چلنا چاہیے، باقی ان کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ دل کے اوپر جب پیش کریں گے نا تو دل بتا دے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے بتا دے گا کہ تو سنی ہے، یہ سنی بنا پھرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ مضمون بارہا بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کو بندے پر بارہا منکشف کرتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بار بار بندے کے اوپر حق واضح ہوتا ہے، دل دماغ پہ حق دستک دیتا ہے، لیکن پھر وہ زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی استاد کی مجبوری، کبھی مرشد کی مجبوری، کبھی قوم برادری کی مجبوری، کبھی علاقے کی مجبوری، کبھی اپنے نام کی مجبوری کہ میں عزت کا طالب ہوں، میری اگر میں یہ سچ مان لوں گا تو میری عزت میں کھو بیٹھوں گا۔ تو یہ دنیا کی عزتیں، دنیا کی ذلتیں، یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اہل سنت کو سمجھنے کی، پھر اہل سنت بننے کی، پھر اہل سنت کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی میری دعوت ہے، یہی میری دعوت فکر بھی تھی اور دعوت شکر بھی۔ اگر ہم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کریں صحیح ہیں تو الحمدللہ علی ذالک، اگر نہیں ہیں تو اس پر فکر مند ہو جائیں، اسی میں نجات ہے ہماری۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔